نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو فجر کی نماز کے لیے گیا وہ اسلام کے ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو فجر کے وقت بازاروں میں گیا وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ تو اس فرمان سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز فجر جو ہے، جب ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں فجر کی نماز کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سارا دن ہم پہ فرشتوں کو محافظ مقرر کر دیتے ہیں، اور سارا دن جو فرشتے ہیں وہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ جی بنائی تھی میں نے نہاری، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمیشہ بونگ کی نہاری ہوتی ہے یا مٹن کی نلی کی نہاری ہوتی ہے، تو اس دفعہ میں نے کہا ٹرائی کرتی ہوں چکن نہاری میں نے بنائی۔ اور نہاری کی جب میں نے بنائی ریسیپی تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، کیونکہ ہمارا نیٹ نہیں تھا۔ کل اسلام آباد میں بہت ایشو تھا دھرنے وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ پھر ہمارا نیٹ آلموسٹ پرسوں سے نہیں تھا، پرسوں رات سے وہ لے گئے، تو بس ایسا ہی کچھ رہا۔ پھر کچھ ہم نے کیا، نیا ٹیل ہمارا نہیں تھا، ہمارا تو پی ٹی سی ایل کا نیٹ تھا، تو نیا ٹیل کا پھر بھی سگنلز تھوڑے تھوڑے آ رہے تھے، تو پھر اس سے ہم نے کچھ گزارا کیا، لیکن کسی کی نہ تو ویڈیو واچ ہو سکی تو نہ ہی کوئی اور کام ہو سکا۔ تو یہ تھی اس سے ایک دن پہلے کی ویڈیو، جو میں ماڑو اور چکن بنا رہی تھی، اور میرے کچن کا برا حال تھا، کیونکہ جب ہم میڈس پہ رہتے ہیں نا تو پھر یوں ہی کچن کی حالت ہو جاتی ہے، کبھی دل کرتا ہے تو وہ چھٹی کر لیتی ہیں، اور کبھی دل کرتا ہے تو وہ آ جاتی ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی مجبوری ہے، اس بندی کی، اور ہم جو بھی کریں، خیر اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بہت سی برائیاں ہم سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی آج کے وظیفے کی، تو انشاءاللہ جو لوگ مقروض ہیں، جو لوگ بہت ہی زیادہ زندگی سے تنگ ہیں، جنہیں زندگی نے بالکل مایوس پریشان کر دیا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی بہترین آج میں وظیفہ لائی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ پاک آپ کے گھر پہ آپ پہ خیر و برکت نازل کرے گا انشاءاللہ۔ تو آتے ہیں جی وظیفے کی طرف۔ پہلے بھی میں نے بہت سے وظائف آپ کو بتائے، اور اتھینٹک بتائے، اور آزمودہ بتائے، اور یہ بھی میری ایک فرینڈ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا تھا، اور بہت ہی بک سے میں نے اس کو ریسرچ کیا، میں نے پڑھا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ہماری اولادیں، ہمارے دونوں جہان قربان، تو ان کی یہ حدیث بھی ہے۔ اور ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص یعنی صحابی تھے، ان کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت تنگ ہوں زندگی سے، غربت ہے، میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ جو عمل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی ہی پسندیدہ عمل ہے، اور بہت ہی اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو میں جب یہ تسبیح پڑھتی ہوں تو میں نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے دولت دے، مال و دولت دے، یہ دے وہ دے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تو میری یہ تسبیح قبول کرنا، اور اس سے مجھ سے راضی ہو جانا، کیونکہ اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو ہمارے سارے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک کام میں اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل بنا دیتا ہے، ایسے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ آپ کو رزق آنا، آپ کو دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جی ماڑو چکن بن رہا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے جیسے کہ اکثر میں بتاتی ہوں کہ لیڈیز کا کام ہوتا ہے کچن میں، یہی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم کچھ ایکسٹرا کر سکتے ہیں، یعنی یوٹیوب کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ تو فیس سامنے لاتے ہیں وہ تو بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور جو لیڈیز فیس نہیں لاتی سامنے، ان کے لیے پھر ظاہر ہے کچھ مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی ویڈیوز بنا کر ہی، یا صفائی ستھرائی کرتے ہوئے، یا گھر کو سیٹ کرتے ہوئے ہی وہ ایسے کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں جی وظیفے کی طرف، اور وظائف جو ہوتے ہیں نا، یہ ہماری زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میری ایک فرینڈ تھی، تو اس کے بچے ماشاءاللہ بہت کامیاب تھے، تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں صرف الحمدللہ رب العالمین اس کا وظیفہ کرتی ہوں، اور ہر وقت یہ میں تسبیح پڑھتی رہتی ہوں۔ تو یقین کریں کہ ماشاءاللہ اس کے بچے، 3 اس کے بیٹے تھے، اور تینوں کے تینوں بہت اچھے
اعلیٰ ہائی فائی مطلب ایجوکیشن ان کی، اور بہت ہی ماشاء اللہ کامیاب تھے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں لوگوں سے پتہ چلتی ہیں، اور لوگوں کی کامیابیاں دیکھ کر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو اس کی بیہائنڈ ضرور اللہ پاک کی کلام ہوتی ہے، اور اللہ پاک کے بہت پیارے سے نام ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے ذکر اذکار ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنی ذاتی لائف کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارے کردار ہے، وہ بہت ہی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں مطلب برائی سوچنا ہمارا نہیں بنتا، یا کسی کی غیبت کرنا ہمارا نہیں بنتا۔ ان ساری چیزوں سے جب ہم دور رہیں گے تو اللہ پاک اپنا کرم نازل فرمائے گا، اور ہمارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ تو سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے کہ حرام کمائی آپ کے گھر میں نہ آتی ہو۔ اگر حرام کمائی آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کی نہ تو نمازیں ادا ہوں گی، نہ آپ کے حج عمرے ادا ہوں گے۔ بے شک بظاہر آپ سارا کچھ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ جی 7 روٹی بھی بن گئی اور کھانا بھی تیار ہو گیا۔ یہ ایک دن پہلے کا تھا، اور جو سٹارٹ میں تھا وہ نہاری آج کی تھی۔ تو بس اسلام آباد میں آلموسٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیٹ کے ایشو رہتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے بس جب اب میں نے فرائیڈے کو یہ ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کرنی تھی، لیکن نیٹ کی وجہ سے آج میری کوشش ہے کہ ہو جائے اگر یہ نیٹ رہا تو آتے ہیں پھر دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف کہ حلال رزق کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیشہ بے شک اللہ تھوڑا دے، اس میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ حلال رزق دے۔ اور فجر کی نماز کے بعد جو میں آپ کو تسبیح بتاتی ہوں، شاید میں پہلے بھی بتا چکی ہوں گی، لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ ریمائنڈ کراتی ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، اور کثرت سے پڑھیں۔ اور اگر آپ کثرت سے نہ بھی پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے لازمی 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔